الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد الرحمن علی العرش استوى ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے اور گنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ پہلے زمانے میں جس آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، باغ میں بھی ہے درخت میں بھی ہے، باہر بھی ہے اندر بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے تیرے اندر بھی ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا کہ اس سے توبہ کراؤ، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمعت محمد بن صالح بن حانم یقول سمعت ابا بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول من لم یقر بأن اللہ تعالی علی عرشہ قد استوى فوق سبع سماوات فهو کافر بربہ یستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وقد ألقي على بعض المزابل حيث لا يتعزى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذا المسلم لا يرث الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن صالح بن حنی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص من لم یقر بأن اللہ تعالی علی عرشہ قد استوى، جو شخص اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اور فوق سبع سماوات ہی اور ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، فہو کافر بربہ، وہ اپنے رب کا کافر ہے۔ یستتاب، اس کو کہا جائے گا کہ اس گندے عقیدے سے توبہ کر لے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر، وإلا ضربت عنقہ، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وقد القی علی بعض المزابل حیث، اسے کوڑی پر پھینک دیا جائے۔ لا یتعزى المسلمون، تاکہ اہل اسلام اور ذمی لوگ اس کی لاش کی بدبو سے محفوظ رہیں۔ علی بعض المزابل حیث لا یتعزى المسلمون والمعاہدون بنتن ریح جیفته وکان مالہ فیئا، اور اس کا مال فی ہوگا۔ لا یارثہ احد من المسلمین، کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکے گا۔ اذا المسلم لا یرث الکافر کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ مسلمان کسی کافر کے مال و دولت کا وارث نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ معرفت علوم الحدیث للامام ابی عبداللہ الحاکم، صفحہ نمبر 84۔ نیز دیکھیے العقیدہ الحمویۃ لابن تیمیہ، العقیدہ الحمویۃ لابن تیمیہ، صفحہ 500، بحوالہ توحید خالص للشیخ بدیع الدین شاہ السندھی، مطبوع فروغی کتب خانہ ملتان۔
آپ عقائد کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو تمام سلف صالحین تابع تابعین کا یہی عقیدہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ بندے کے اندر موجود ہے جیسا کہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، تو بندہ کتنے ہی کام سر انجام دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جب بندہ نماز میں سجدہ کرے گا تو کس کو سجدہ کرے گا؟ کیونکہ اللہ تو اس نمازی کے اندر ہے۔ بتائیے وہ سجدہ کس کو کرتا ہے؟ سجدہ تو اسے کرے گا جو باہر ہو۔ بھلا جب اللہ بندے کے اندر ہوگا وہ کسے پکارے گا، کس سے فریاد کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر ہے۔ یہ تو نماز کی کیفیت میں ہے۔ اگر کوئی بندہ زنا کرے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر ہو اور بندہ زنا کر رہا ہو، بتائیے طاقت کس کی استعمال ہو رہی ہوگی اور مجرم کون ہوگا؟ پھر جب اللہ اس بد عقیدہ کو دوزخ میں ڈالے گا تو کیا اس وقت اللہ بھی بندے کے ساتھ دوزخ میں جائے گا یا باہر ہی رہے گا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ باہر ہی رہے گا اور اللہ بندے کو دوزخ میں ڈالے گا کیونکہ اس بندے نے زنا کیا، تو کیا اس وقت بندہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ جب میں زنا کرتا تھا تو اس وقت تو میرے اندر ہوتا تھا، اب میں دوزخ میں جا رہا ہوں اور تو باہر بیٹھا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں ہونے کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف بھی ہے، عقل و خرد کے خلاف بھی ہے اور مسلمانوں کے بنیادی اور اجماعی عقیدے کے خلاف بھی ہے۔ میں اس کو اس لیے زیادہ زور سے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گندے عقیدے سے بچائے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی مسجد دی ہے، ہم ایک جذبے کے تحت اور خالص نظریے کے تحت آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کو وہ خالص دین پہنچایا جائے، وہ اصلی اسلام پیش کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہمارے لیے چھوڑنا جائز نہیں۔ جو اسلام کا عقیدہ ہے اس کو آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے اور میرے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے کسی کو ہدایت دے دیں، کوئی مان جائے تو اس کی بھی خوش بختی ہے اور میرے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ اگر کوئی نہ بھی مانے تو کم از کم ہمارے منبر سے یہ بات آپ تک پہنچا دی گئی کہ مسلمانوں، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ایک حروف مقطعہ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا لتشقی کہ تو مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ بلکہ لمن یخشی بلکہ اس شخص کی نصیحت کے لیے اتارا ہے، لمن یخشی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن جو رحمان ہے، علی العرش استوی عرش پر قائم ہے۔ رحمان عرش پر قائم ہے، عرش پر مستوی ہے، یعنی وہ عرش کے اوپر ہے۔ قرآن و حدیث کی ایک دلیل نہیں، دو نہیں، اس موقع پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس موقع پر بے شمار دلائل موجود ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہیں اور نقلی
کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ قرآن و حدیث اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماعی عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو جب ہم اس بات کی فکر کریں گے کہ ہم نے آخرت کا امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پاس کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اور رسول پر درست ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف قدرت نہیں بلکہ قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اس کے بعد اب یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایکسپیکٹ کا نام نہیں کہ صرف پاور ہو۔ اللہ صرف طاقت نہیں بلکہ طاقت والا ہے۔ ایکسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف قدرت نہیں بلکہ قدرت والا ہے۔ اسے خوب سمجھ لیجئے۔ اللہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ فقط قدرت کا نام اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف علم نہیں بلکہ علم والا ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو علیم ہے، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، لیکن وہ ایک ذات ہے، اور قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض پیارے اور نیک بندوں کو اپنے قریب کر کے ان سے باتیں کرے گا۔ میں دیتا ہوں آپ کو دلیل۔ اس حدیث کے اصل الفاظ صحیح بخاری میں یوں مروی ہیں۔ صفوان بن محرز مازنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنے، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنبا کذا فیقول نعم ای ربی حتی غررہ بذنوبہ ورقی فی نفسہ انہ ہلک قال سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم فیؤتی کتاب حسناتہ واما الکافر والمنافقون فیقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندہ مومن کو اپنے قریب بلائے گا۔ ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اس کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ فیقول، پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اتعرف ذنب کذا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ اتعرف ذنبا کذا، کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ فیقول، بندہ مومن کہے گا، نعم ای ربی، ہاں میرے پروردگار مجھے یاد ہے۔ حتی غررہ بذنوبہ، حتی غررہ بذنوبہ، بالآخر جب مومن اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، ورأی فی نفسہ، اور وہ پوری طرح یقین کر لے گا، انہ ہلاک، کہ اب میں ہلاک ہوا کہ ہوا، قال، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج روز محشر بھی تیرے گناہوں کو
لوگوں کے سامنے افشا کیے بغیر بخشتا ہوں۔ فیعطی کتاب حسناتہ، چنانچہ اس مومن کو نیکیوں کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، لیکن کافروں اور منافقوں کے بارے میں ان کے خلاف گواہی والے ملائکہ، انبیاء، تمام جن و انس کہیں گے الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ کذبوا علی ربہم، الا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ خبردار، ظالموں، کافروں اور منافقوں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے ملاقات بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو السلام علیکم کہے گا۔ محترم بھائیوں، یہ پچھلی روایت جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، صحیح البخاری کتاب المظالم، باب قول اللہ تعالی علی لعنت اللہ علی الظالمین کے اندر 2441 نمبر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر اور حدیث کا نمبر ہے 4685، کتاب الادب کے اندر حدیث کا نمبر 6070 اور کتاب التوحید میں حدیث ہے 7514 میں بھی درج فرمایا گیا۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ میں حدیث موجود ہے، 2768 نمبر ہے۔ مسند احمد کے جلد نمبر 274، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ ہود آیت نمبر 18 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، دوسری بات، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے ملاقات بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو السلام علیکم بھی کہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور متقی بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ القیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس قیامت والے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہوں گے۔ مزید برآں دیدار الہی سے بھی وہ لطف اندوز ہو رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کو روز محشر بھی ہوگا اور دخول جنت کے بعد بھی ہوگا، بلکہ جنت کی سب سے عالی شان اور بہترین نعمت ہی دیدار الہی ہوگی، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور تمام متقدمین اور متاخرین اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ اہل ایمان سے اللہ رب العزت قیامت کے دن اور جنت میں ہم کلام بھی ہوگا اور سلام بھی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے اور صحیح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی مشین نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بے حس، بے جان، بے شعور اور بغیر ادراک اور بغیر قوت کے کسی ہستی کا نام نہیں۔ وہ اپنے ارادہ سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ کسی کو عزت دے، وہ کسی کو ذلیل کرے، وہ کسی کو بادشاہ بنا دے، وہ کسی کو تخت سے اتار کر نیچے پھینک دے۔ وہ اس قسم کی طاقتور ذات ہے، لیکن صرف طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو خاص صفات ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا علم اور مخلوق کا علم کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو خاص صفات ہیں، ان کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلق علم، وہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اللہ کو بھی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت نہیں ہے۔ مطلق علم تو پرندوں کو بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ پرانے تجربہ کار ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ آندھی آنے سے پہلے پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آندھی آنے والی ہے۔ وہ اپنے حفاظتی تدابیر جو اختیار کرنی ہوتی ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ الغرض مطلق علم پرندوں کو بھی ہوتا ہے، درندوں کو بھی ہوتا ہے، جانداروں کو بھی ہوتا ہے، انسانوں کو بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہوتا ہے، مگر مطلق علم اللہ کی خاص صفت نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی خاص صفت یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس علم بغیر کسی ذریعہ کے اس کو حاصل ہے۔ اللہ کا علم کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بعد میں ہو۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں جس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور جس کو ہم ظاہر کہتے ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ جو شخص کسی پیر، کسی ولی، کسی نبی، کسی رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اسے بھی بغیر بتائے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا عقیدہ رکھ کر شرک کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفت ہے اس میں وہ اپنے پیر کو، اپنے ولی کو، کسی نبی یا رسول کو شریک کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جب مزار پر جائیں تو وہ پیر صاحب جو قبر میں مدفون ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میری قبر اور مزار پر کون آیا ہے، مرید آیا ہے یا میری مریدنی آئی ہے، کس غرض کے لیے آیا ہے، کیا التجا لے کر آیا ہے، کیا آرزو لے کر آیا ہے، کیا خواہش لے کر آیا ہے، کیا ضرورت لے کر آیا ہے اور کیا حاجہ لے کر آیا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ قبر اور مزار والے کو اپنی مرید یا مریدنی کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ بلا شبہ مشرک ہے، کیونکہ دلوں کی باتوں کو جاننا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ علیم بذات الصدور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ پرندوں کے پیچھے سے دیکھ لینا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دیکھیے، ایکس رے کے ذریعے آپ کسی انسان کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔ ایکس رے کے ذریعہ یہ دیکھ لینا شرک نہیں ہے، کیونکہ ایکس رے ایک مشین ہے، وہ جو ریز ہیں وہ آپ کے دیکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ یہ بالکل شرک نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ویسے ہی یہ کہے مجھے اس ستون کے پیچھے سے نظر آتا ہے کہ اگلی طرف کیا ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے، صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اتفاقاً کسی کو معجزہ کے طور پر دکھا دے یہ اور بات ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، نبی کا کام نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھوں پر صرف ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم نے آخرت کا امتحان پاس کرنا ہے۔ اگر اللہ کی صفات میں آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا تو آخرت کے امتحان میں کبھی پاس نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے نا میری طرف۔ معجزہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ کام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ کام نبی کا نہیں ہوتا، اور اللہ جب چاہتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، اور نبی کی طاقت اور نبی کے بس میں یہ نہیں کہ وہ جب چاہے دکھا دیں۔
غافر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کر کے دکھا دے، ہمیں وہ کر کے دکھا دے، ہمیں ایسا کر کے دکھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، اگر تو ان کا طلب کردہ معجزہ ان کو دکھا دے تو شاید یہ مسلمان ہی ہو جائیں۔ سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لو، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو ان کفار مکہ کا منہ موڑنا گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ پھر کوئی معجزہ لے آؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم تو ایسا کر کے دیکھ لو، عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، عَلَى الْهُدَىٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم، تو ایسا کر کے دیکھ لو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا عَلَى الْهُدَىٰ تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی اے نبی اگر ان کافروں کا یوں پھر کر جانا کہ تو ہمارا طلب کردہ معجزہ نہیں دکھاتا، جب تو ان کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ نہیں دکھاتا تو وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اگر ان کا یوں پھر کر چلے جانا تجھے ناگوار گزرتا ہے تو پھر ایسے کر کے زمین میں کوئی سرنگ تیار کر لیں یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر ان کو کوئی معجزہ لا کر دکھا دیں، لیکن تو کبھی ایسا کر نہیں سکتا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ محترم بھائیوں، اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کی حقیقت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا متفقہ مقولہ بیان کیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 11 میں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قالت لهم رسلهم، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل و کرم کرتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ہمارے مجال نہیں، بسلطان الا باذن اللہ، کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ پر۔ گویا یہ انبیاء اور رسولوں کے اختیار کی بات نہیں کہ وہ اپنی طاقت، قوت اور خواہش سے جب چاہیں لوگوں کو معجزے دکھاتے پھریں،
یہ صرف اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کوئی معجزہ ظاہر کرے۔ کیا کرے بھائی؟ کوئی معجزہ ظاہر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو خود سانپ بنا لیتے تھے؟ ہرگز نہیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں۔ جب اللہ چاہتا تھا اس وقت یہ کام ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے اور فرعون کوئی اکڑ فون دکھاتا اپنے تکبر و غرور اور نخوت کا اظہار کرتا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینک دیتے۔ وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بن جاتا کہ اس کا ایک جبڑا محل کے نیچے اور دوسرا جبڑا محل کے اوپر ہوتا، گویا سانپ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ فرعون یہ دیکھ کر دہائی دیتا، اے موسیٰ اسے پکڑ لے، اسے پکڑ لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیتے، لیکن یہ نہیں کہ جب وہ چاہتے تھے آنسا سانپ بن جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت تھی۔ الغرض معجزے میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کمال ہوتا ہے، نبی کی طاقت کا کمال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے اعمال میں بالکل یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور محترم بھائیو، یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی کون ہوتا ہے۔ نبی کو بھی خوب پہچان لو۔ جو نبی ہماری ہدایت کے لیے آتا ہے، جو نبی ہمیں تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ وہ نہ تو جن ہوتا ہے نہ فرشتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کا باپ بھی ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ وہ نسل انسانی میں سے ہوتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف آدمی عقیدہ رکھ لے تو اس کا محمد رسول اللہ والا جملہ اڑ گیا، ایمان والا کھاتا صاف ہو گیا اور وہ آدمی برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آج ہمارا نہ تو لا الہ الا اللہ منظور ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ منظور ہے۔ مسلمان اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چونکہ مسلمان نہ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے اعمال کو سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں میں غیروں کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں تصور بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اس شخص کا لا الہ الا اللہ والا جملہ باطل ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کے بارے کوئی نور کہتا ہے اور کوئی بشر کہتا ہے، پھر کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تو مانتے ہیں، مگر انہوں نے پھر اپنے اپنے امام بنا رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں تو اپنے امام کی مانوں گا کیونکہ میں حنفی ہوں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، تو حنفی خاندان سے ہے یا حنفی مذہب ہے تیرا؟ ان کے اندر فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی غصے کو دور کر کے سوچیں تو صحیح، اور بالکل اطمینان سے ٹھنڈے ہو کر کبھی غور تو کریں کہ میں جو حنفی ہوں آخر کیوں حنفی ہوں؟ کیا حنفی میرا خاندان ہے؟ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہوں کہ اس وجہ سے حنفی ہوں؟ اگر تو امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تعلق کی وجہ سے میں حنفی ہوں، پھر تو حنفی ہونا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر تو حنفی ہونا میرا مذہب ہے، میں ان کا مقلد ہوں، تو سوچئے کہ میں اس معنی میں حنفی کیوں ہوں؟ اللہ اکبر! کیا احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ سارے حنفی کہیں گے کہ جی توبہ 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 توبہ، ہم تو صرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو پھر سوچئے بھائی، میں محمدی کیوں نہیں بنتا اور کہلاتا؟ میں حنفی کیوں بن کر بیٹھتا ہوں؟ کیا میری عقل ٹھکانے ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، کہیے کیا یہ عقل کی بات ہے یا غصے کی بات ہے؟ لیکن دیکھ لو، یہ تو کہہ لیا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتا ہوں، لیکن میں ہوں حنفی۔ حنفی ہونے کے معنی کیا ہے؟ حنفی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرا مذہب، میرا دین، میرا عقیدہ، میری نماز، میرا روزہ، میرا نکاح اور میری طلاق، الغرض میری زندگی کے سارے مسائل وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس یہ ہیں۔ تو اس شخص کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بالکل غلط ہو گیا۔ اس کے محمد رسول اللہ پڑھنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول بنایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تم نماز محمدی پڑھو، روزہ محمدی رکھو، سارے مسئلے محمدی تسلیم کرو، اور ہم بن گئے حنفی۔ سوچئے ہمارا محمد رسول اللہ کہاں رہا؟ اور میرے بھائیوں، ہماری دعوت کا طرہ امتیاز بھی سمجھ لیجئے۔ سب مولوی کہتے ہیں، ساری مسجدوں کے خطباء یہی کہتے ہیں کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو، لوگوں چوری نہ کرو، لوگوں چغلی نہ کرو، لوگوں رشوت نہ کھاؤ، لیکن ہمارا طرہ امتیاز یعنی پروفیشنل کوالٹی یہ ہے، پروفیشنل کوالٹی یعنی ہمارا طرح امتیاز یہ ہے کہ ہم جو آپ کو دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنا مذہب درست کرو۔ وہ ساری باتیں جو دوسرے علماء بیان کرتے ہیں وہ ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو اور کوئی نہیں بیان کرتا وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سب سے پہلے اپنا مذہب درست کرو۔ اگر ایک آدمی سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے، حلال روزی کمائے اور چوری نہ کرے اور زبان کی حفاظت کرے اور چغلی نہ کرے، پاک دامنی کی زندگی گزارے اور زنا نہ کرے، جائز کمائی سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے، رشوت نہ لے، الغرض کوئی برا کام نہ کرے، لیکن مذہب غلط ہو، اللہ کو ہر جگہ کہے، ہر ایک میں کہے، لا مکان کہے، اور پھر نبی کو نور من نور اللہ مانے، نور من نور اللہ مانے، نبی کو نور من نور اللہ مانے، یا اپنا رسول کسی امام کو بنا لے، پیروی کسی امام کی کرے، اس کا سب کچھ ہی بیکار ہے، سارا معاملہ ہی چٹ ہو گیا، اس کے ان نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ٹھیک ہے کہ رشوت نہ لینا، چوری نہ کرنا، یہ برائیاں نہ کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، لیکن خوبی ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو پہلے مسلمان ہو، جو مسلمان ہی نہیں تو یہ خوبی کس کام کی نہیں۔ بعض اچھی صفات تو بعض ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے، بعض ہندو جھوٹ نہیں بولتے، بعض ہندو رشوت نہیں لیتے، بعض ہندو خیانت نہیں کرتے، اور بعض ہندو حرام خوری نہیں کرتے، لیکن عقیدہ و ایمان ٹھیک نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے مذہب کو پہچانو کہ صحیح دین اور کھرا دین کیا ہے، پھر اس پر یقین پیدا کرو۔ جب آپ کو یقین پیدا ہو جائے تو اپنے آپ کو پھر درست کرو، حرام خوری سے بچو، جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو۔ عقیدہ و ایمان بنیاد ہے، جب تک بنیاد صحیح نہ ہو عمارت بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم آپ کو سب سے زیادہ اصلاح عقیدہ کی دعوت دیتے ہیں۔
ممکن ہے کہ بعض لوگ اکتا جاتے ہوں، ہر جمعہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہر جمعہ یہی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ و ایمان تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ جیسے سفر شروع کرنے سے پہلے راستے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے راستے کا صحیح علم حاصل نہیں کیا اور سفر شروع کر دیا، دیانتداری سے بتائیے، آپ کو صحیح مقام تک پہنچنے کی کوئی امید ہے؟ کوئی امید نہیں۔ جس طرح سفر شروع کرنے سے پہلے راستے کا علم ضروری ہے، اسی طرح زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے یہ پہچانو کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا راستہ محمدی ہے یا حنفی۔ اگر آپ نے راستے کا علم پہلے نہ حاصل کیا، اگر آپ نے پہلے اپنی بنیاد درست نہ رکھی، پہلے اپنے مذہب کو نہ پہچانا، تو آپ کی ساری محنتیں اکارت جائیں گی، سب اعمال بیکار ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی بنیادی چیز ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں۔ یہ صرف میری ہی بات نہیں، یہ طریقہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ 13 سال آپ مکہ میں رہے، نہ آپ نے کبھی نماز کا حکم دیا، نہ آپ نے کبھی روزے کے لیے کہا، نہ اور کسی چیز کے لیے۔ سب سے پہلے یہی کہا کہ لوگوں، اپنا مذہب، مصلح اور عقیدہ ٹھیک کرو۔ جب عقیدہ درست ہو گیا تو تھوڑی سی مدت میں ہی سارے مسئلے حل ہوں گے۔ آئیے، اختلافات کی جڑ جو ہے اپنے اپنے امام کی تقلید ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں جتنے اختلافات ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست نہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، پھر لڑائی تو لازماً ہوگی۔ ایک حنفی ہے، دوسرا شافعی ہے۔ حنفی کون ہے؟ حنفی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ شافعی کون ہے؟ شافعی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میرا امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ لڑائی تو یہاں سے ہی پیدا ہو گئی۔ ایک کہے گا کہ میرا مسئلہ یوں ہے، دوسرا کہے گا کہ میرا مسئلہ یوں ہے۔ ایک کہے گا کہ میرا امام یہ کہتا ہے، دوسرا کہے گا میرا امام یہ کہتا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے اپنا عقیدہ اور مذہب درست کر لیا، آپ نے پہلے یہ طے کر لیا کہ میں نے پیروی نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرنی ہے، نہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کرنی ہے، نہ امام مالک رحمہ اللہ کی کرنی ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کرنی ہے، نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کرنی ہے، اور نہ ہی کسی اور امام کی کرنی ہے۔ پیروی کے لائق صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب کبھی اختلاف نہیں ہوگا، گاڑی درست چلے گی اور بڑے مزے سے چلے گی۔ میرے بھائیوں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ انتشار کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خوب سن لیجئے، اتفاق کا اگر کوئی سبق پڑھا سکتا ہے، اگر اتحاد کی کوئی دعوت دے سکتا ہے، تو صرف وہی دے سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت دے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی بتاتا ہے یا شافعی بتاتا ہے تو وہ افتراق ڈالتا ہے، وہ انتشار پھیلاتا ہے، اور وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے تو وہ بھی پھوٹ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے تو وہ بھی پھوٹ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے تو وہ بھی پھوٹ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو وہ بھی پھوٹ ڈالتا ہے۔ اہل بیت کی طرف کھینچتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرتا ہے، یا اپنے کسی بڑے بزرگ کی طرف کھینچتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا کرتا ہے۔ اتحاد کی دعوت
صرف وہ دیتا ہے جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی طرف بلاتا اور کھینچتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، فرقہ واریت کا حل ایک مثال سے وضاحت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ 3، 4 یا 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی مخلص خیر خواہ یا ہمدرد آ جائے، آ کر پوچھے گا ارے تمہارا باپ ہے؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارا باپ زندہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ بتاؤ تمہارے خاندان کا کوئی اور بڑا ہے جو سب کے لیے ضامن ہو، مثلا چچا، تایا، ماموں وغیرہ؟ لیکن پہلے تو باپ کا ہی پوچھے گا۔ اگر وہ لڑنے والے بھائی کہہ دیں جی ہاں ہمارا باپ زندہ ہے، تو آنے والا مخلص اور ہمدرد یہی کہے گا کہ تم کتنے پاگل ہو، کتنے بے وقوف ہو، کیوں لڑتے ہو؟ جاؤ باپ کے پاس چلے جاؤ، جو وہ فیصلہ کر دے وہ مان لو، کیونکہ باپ کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، لہٰذا جو فیصلہ تمہارا باپ کر دے وہ منظور کر لو۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے اتحاد کا یہی سبق ہے۔ اگر تم مسلمان ہو اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تم کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، جو وہ فیصلہ کریں وہ مان لو، سب کا اتحاد و اتفاق ہو جائے گا اور فرقے ختم ہو جائیں گے، پھوٹ جاتے رہے گی۔ اگر ہم اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہے، کوئی کہے کہ ہم تو حنفی رہیں گے، کوئی کہے کہ ہم تو شافعی ہی رہیں گے، کوئی کہے کہ ہم تو وہابی ہی رہیں گے، تو مسلمانوں کا یہ فرقہ پرستی والا فتنہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے سے سارے اختلافی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ بعض بے سمجھ اور بے علم رفع الیدین کے مسئلہ پر جھگڑا کرتے ہیں، ان سے پوچھئے بھائی آپ کون ہیں؟ وہ فوراً کہے گا میں تو حنفی ہوں، ہم تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ آپ رفع الیدین کا مسئلہ دکھائیں، حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب تک آپ حنفی ہیں آپ کی سمجھ میں رفع الیدین کا مسئلہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ حنفیت چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں، سارا اختلاف فوراً ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اور میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی سلامتی، نجات اور اصلاح چاہتے ہیں تو اس بات کو اور اس دعوت کو قبول کر لو، ورنہ پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔